السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اسلام کا معاشی انصاف ہے، یہ انسانی وقار کی ضمانت ہے، یہ مظلوم کی آہ ہے، یہ ظالم کے لیے سخت وعید ہے۔ اے اہل اسلام، ذرا سوچو، امام کون ہوتا ہے؟ وہ جو دین میں 5 مرتبہ ہمیں اللہ کے حضور کھڑا کرتا ہے، وہ جو نماز جیسی عبادت کی امامت کرتا ہے، وہ نماز جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ نماز جو دین کا ستون بتلایا گیا ہے، وہ نماز جو قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھی جائے گی، وہ نماز جس کی امامت ایک امام کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، یہ قوم کی رہبری ہے، یہ دین کی حفاظت ہے، یہ نسلوں کی اصلاح ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے رویوں پر غور کرو۔ ہم امام صاحب سے کہتے ہیں ہمارے بیوی بچے گھر دوار کے لیے، ہمارے کمائی کے متعلق برکت کے بارے میں دعا کیجئے، اور پھر وہی امام صاحب مہینے کے آخر میں تنخواہ لینے کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ کبھی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا، کبھی چندہ پورا نہیں ہوا، کبھی حساب مکمل نہیں ہوا، کبھی خاموشی، کبھی ٹال مٹول۔ یہ کیا انصاف ہے؟ کیا یہی اسلامی معاشرہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ حدیث آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ صرف فیکٹری کی مزدوروں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ کیا امام مزدور نہیں ہے؟ وہ وقت کا پابند نہیں ہے؟ وہ اذان پر کھڑا نہیں ہوتا ہے؟ وہ جنازوں میں شریک ہوتا ہے؟ وہ خوشی اور غم میں ساتھ دیتا ہے؟ کیا وہ دین نہیں سکھاتا ہے، اخلاق نہیں سنوارتا ہے؟ پھر اس کی مزدوری روکنا، اسے تاخیر سے دینا، اسے ذہنی اذیت دینا، یہ کس شریعت میں جائز ہے؟ یاد رکھو، جس رزق میں امام کی آہ شامل ہو اس میں برکت کیسے آئے گی، اس پر دعا کیسے قبول ہوگی؟ جس مسجد میں امام پریشان ہو وہاں سکون کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کا سبب ہوگا۔ اے مسجد کے ذمہ داروں، اے کمیٹی کے ممبروں، اے محلہ والوں، امام کو وقت پر تنخواہ دو، عزت کے ساتھ دو، احسان جتا کر نہیں، حق سمجھ کر دو۔ یہ چندہ نہیں، یہ امانت ہے، یہ فضل نہیں، یہ فرض ہے۔ یاد رکھو، جس دن امام مطمئن ہوگا اس دن مسجد آباد ہوگی، اس دن دعاؤں میں اثر ہوگا، اس دن نسلیں سنورے گی۔ آؤ ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، ہمیں حق ادا کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے